کل آفس کھلا رہے گا، میں نے اسے خاموش رہنے کو کہا، سچ چھپا رہا۔ دوستو یہ اور ان جیسے اور بہت سے جملے جن میں رہا، رہے گا، رہتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کے برقرار رہنے یا باقی رہنے کی بات ہوتی ہے، ایسی سچویشنز میں یہ بات انگلش میں کیسے بولیں گے؟ آئیے آج سیکھتے ہیں۔ ایسے جملوں کے ان مخصوص الفاظ کے لیے انگلش میں ورڈ استعمال ہوتا ہے ریمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسٹرکچر۔ ایسے جملوں کا آغاز سبجیکٹ سے ہی ہوتا ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب اور پھر ریمین۔ ٹینس کے حساب سے اس کی ڈفرینٹ فارمز اور پھر آبجیکٹ۔ کل یہ آفس کھلا رہے گا، سب سے پہلے سبجیکٹ دس آفس۔ فیوچر کا جملہ ہے تو ہیلپنگ ورب ول استعمال ہوگا، اس کے بعد ریمین اور پھر کھلا ہونا اوپن، کل ٹمورو۔ The office will remain open tomorrow۔ ڈیوڈ وارنر آخری اوور تک کریز پر موجود رہا۔ ڈیوڈ وارنر remained at the crease till the last over۔ وہ حکمران 20 سال تک اقتدار میں رہا۔ اس کی انگلش ہوگی that ruler remained in power for 20 years۔ سچ چھپا رہا، the truth remained hidden۔ دوستو ریمین کی فورتھ فارم ریمیننگ جب بھی استعمال ہوتی ہے تو کسی چیز کے باقی بچے ہونے کا تصور پیش کرتی ہے۔ اس طرح مثال کے طور پہ ایک جملہ دیکھ لیتے ہیں، There are 20 lakh remaining in his account۔ اس کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ بچے ہوئے ہیں۔ یا 7 overs remaining in the day، دن کے 7 اوور باقی بچے ہوئے ہیں یا باقی بچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہی جملوں کے لیے ایک اور اسٹرکچر بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ شروع میں ایک چھوٹا سا سینٹنس ہوتا ہے، اس کے بعد ٹو اور پھر ریمین، پھر آبجیکٹ۔ ایسے جملوں کی 2 مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ فوجیوں کو تمام دن اپنی جگہ پر رہنے کا حکم تھا۔ اب اس بات کو دیکھیں تو شروع میں ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، The soldiers were ordered۔ فوجیوں کو حکم تھا۔ اسٹرکچر کے مطابق اس کے بعد ٹو اور پھر ریمین اور باقی جملہ، تو کمپلیٹ سینٹنس ہوگا The soldiers were ordered to remain at their positions whole day long۔ اسی طرح کا ایک اور جملہ ہے، میں نے اسے خاموش رہنے کو کہا، I asked him۔ میں نے اسے کہا، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ اس کے بعد to remain silent۔ I asked him to remain silent۔ That's it guys۔ انگلش ٹو اردو ہیلپ کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے۔ ٹیک کیئر۔